آج کا میرا موضوع لغویات، فضولیات سے اعراض اور پرہیز کرنے کے حوالہ سے ہے۔ آیت کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں جن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہیں جو لغویات اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ نہ تو فضول گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی فضول کام کرتے ہیں۔ قولی اور فعلی دونوں لغویات سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں۔ فی زمانہ اس موضوع کی بڑی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس لغویات کے لیے، فضولیات کے لیے اور دیگر بیہودہ باتیں اور بیہودہ گفتگو کے لیے، کام کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہے۔ وقت نہیں تو نماز کے لیے نہیں، استغفار کے لیے نہیں، تلاوت قرآن کے لیے اور نیکی کا کام کرنے کے لیے نہیں، اور نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت بیان کی ہے نا، فرمایا کہ لغو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ لغو ہوتا کیا ہے؟ کوئی ایسا کام جو لا یعنی ہو، بے فائدہ ہو، بے مقصد ہو، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے سوائے وقت ضائع کرنے کے، اس کو عربی میں لغو کہتے ہیں۔ یا تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو لغو کا مطلب ہے کوئی ایسا کام کرنا جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، نہ دنیا میں کوئی اس کا فائدہ ہو نہ ہی آخرت میں اس کا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں گھروں میں گیمیں چلتی ہیں موبائل پہ، یہ لوڈو، اس کے علاوہ میچ دیکھنا، یہ ساری ایسی لغویات ہیں، نہ تو دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے، سوائے وقت کے ضیاع کے اور آپس میں لڑائی جھگڑے کو جوان کرنے کے، اس کے اندر کوئی اور کمال نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو چکا ہے جو اپنے آپ کو لغویات سے بچا کے رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، انسان کی فطرت ہے، اگر اسے کوئی بندہ کام کہے نہ کہے کہ صبح سے لے کر شام تک تو نے فلاں کام کر رہا ہے، تو کیا آپ کا خیال ہے وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ کیوں جی؟ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ مجھے کیا منافع ہے، میں کیوں یہ کام کروں، مجھے کیا ملے گا؟ اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بندے کو عطا کی، تو آپ کا کیا خیال ہے جب زندگی ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں ہاں جی زندگی سے کیا نفع لے کے آیا ہے، کیا فائدہ لے کے آیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ جو زندگی ہے نا، یہ بھی ایک امتحان گاہ کی طرح ہے۔ جب بندہ امتحان میں بیٹھتا ہے نا 3 گھنٹے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے جو عقل مند بندہ ہے، وہ اپنے 3 گھنٹوں کو اور سوالیہ پیپر کو اور اس کے جواب کا اندازہ لگا کے ٹائم کو تقسیم کرتا ہے، پھر اس کے نمبرنگ دیکھتا ہے کہ کس سوال کے جواب کے کتنے نمبر ہیں، وہ نمبر کے حساب سے اس کا ٹائم مختص کرتا ہے، اور بار بار لکھتے، بار بار تحریر کرتے، بار بار ٹائم کو دیکھتا ہے کہیں زیادہ تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ٹائم ختم ہو جائے میرا پیپر ختم نہ ہو۔ تو سیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے نا، یہ اس کے لیے امتحان گاہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں بھیجا ہے اور اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں جو سوالات ہیں وہ سارے کے سارے بتا دیے ہیں۔
کہ نماز کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، ہر چیز بتا دی ہے۔ اب مومن بندے نے کرنا کیا ہے؟ اس کو مینج کرنا ہے۔ اب بتائیں، پیپر میں بیٹھا بندہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے؟ کیوں جی؟ اپنا وقت ضائع کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو یہ بھی مومن کے لیے امتحان گاہ ہے۔ مومن کو بھی دنیا میں آ کے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں اس کا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، کہیں اس کا جو اس کو اللہ نے لمحات دیے ہیں، ساعات اور گھڑیاں دی ہیں، ایام میں لیل و نہار عطا کیے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہے، لغویات اور فضولیات میں اتنا آگے چلا گیا کہ اپنے مقصد کو ہی بھول گیا۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی صفت قرآن میں ذکر کی ہے، تو جو ہے نا آپ کی، کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کی نشانی یہ ہے والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے نہ ہی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن بندہ جب ایسے بندوں کے پاس سے گزرتا ہے نا جو بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں دین کا، دینداروں کا، اور اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل کود اور کھیل تماشے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن بندے کی یہ خوبی ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جیسے جب ایسے بندوں کے پاس سے گزرتا ہے نا تو مَرُّوا كِرَامًا، اپنا دامن بچا کے گزر جاتا ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھتا، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے وقت کی قدر نہیں، اور اس بندے کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے جو مہلت دی ہے یہ موج مستی کے لیے نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ نے سوالات کے جوابات تیار کرنے کے لیے عطا کی ہے، اور وہ ان کے ساتھ گپے مارنے کے لیے قطع نہیں بیٹھتا۔ دوسرے مقام میں سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کوئی جنتی بھی جنت کے اندر کوئی فضول گفتگو نہیں سنے گا، کوئی فضول گفتگو نہیں سنے کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے کہ کوئی فضول گفتگو نہیں کرے گا، اسی لیے تو فرمایا کہ کوئی سنے گا نہیں، یعنی نہ تو وہاں فضول کوئی گفتگو کرے گا، نہ فضول کام کرے گا، اور نہ ہی فضول گفتگو کوئی سنے گا، نہ سننے والا کوئی ہوگا اور نہ فضول گفتگو کرنے والا ہوگا۔ یا اللہ پھر جنتی آپس میں کیا کریں گے؟ باتیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو فرمایا الا قیلا سلاما سلاما، جب بھی کسی جنتی کے زبان سے جملہ نکلے گا وہ جملہ دوسرے کی حفاظت کے لیے ہوگا، دوسرے کو سلامت کرنے والا ہوگا، کسی پر زبان سے فائر کرنے والا اور زبان سے تیر اور تلوار کی طرح تیز دھار والا جملہ نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوگا۔ قیلاً سلاماً سلاما، ایسا جملہ ایک دوسرے سے بولیں گے، گفتگو کریں گے کہ دونوں خوش ہو جائیں گے، دونوں۔ یہ جنتیوں کی اللہ تعالیٰ صفت بیان فرما رہا ہے۔ اگر یہ صفت دنیا میں ایک مومن بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو گویا کہ اللہ نے اسے دنیا میں ہی جنتیوں کی صفت عطا کر دی ہے، جنتیوں کی صفات میں سے اسے صفت عطا کر دی ہے۔ بندہ جب بولتا ہے نا تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے میں جو مرضی بولتا رہوں، میرا کوئی کچھ کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں یہاں اس کے منصب عہدے کی وجہ سے کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن قرآن کہتا ہے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، او کما قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بندہ بھی زبان سے کوئی جملہ لفظ بولتا ہے، بس اس کے بولنے کی دیر ہے، ایک الرٹ بالکل ہوشیار بالکل تیار فرشتہ اس کے جملوں کو تحریر کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے جو بول دیا، اس کو تحریر کیا جا رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو پتا ہو کہ ہماری گفتگو تحریر کی جا رہی ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، تو بندہ بڑا جناب والا سوچ کر بولتا ہے
کہ کہیں میری زبان پھسل نہ جائے، میں لغزش نہ کر جاؤں، مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اگر تجھے کوئی دیکھنے والا لکھنے والا تجھے نظر نہیں آ رہا تو یقین رکھ تیرے رب کا یہ وعدہ ہے، الا لدیہ رقیب عتید، میں نے فرشتہ اس کو تحریر کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ سارے کے سارے کھاتے کھلیں گے، تیری ساری فضول گفتگو ساری کوٹ کی جائے گی، اس کو تحریر کیا جائے گا، اسے دکھایا جائے گا، تیرے سامنے پیش کیا جائے گا، اور تو انکار بھی نہیں کر سکے گا، تو انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ بیان کیا، ارشاد فرمایا، اور محدثین نے کہا یہ جو حدیث ہے نا یہ پورے دین کا چوتھا حصہ ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ دین کا چوتھا حصہ ہے۔ اگر اس حدیث پہ بندہ عمل کر لینا تو عمل کرنے والے کے دین کا چوتھائی حصہ پورا ہو جاتا ہے۔ اتنے کمال کے جملے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کہ بہترین اور سب سے حسین اور خوبصورت مومن وہ ہے جو لا یعنی اور فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، فضول کاموں میں، فضول فعلوں میں، فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ آج ہمارے زندگی کے زیادہ لمحات فضولیات میں گزرتے ہیں اور گپوں میں گزرتے ہیں، مذاق میں گزرتے ہیں۔ مومن سنجیدہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس المؤمن بالطعان، جو مومن ہوتا ہے نا وہ کسی پہ تانا نہیں دیتا، کسی کو تانا نہیں دیتا۔ اور قرآن نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن ہو کر تانے دینے والا ہو، لعنت کرنے والا ہو، ویلن، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو فرمایا لیس المؤمن بالطعان، جو مومن ہوتا ہے نا وہ کسی کو تانا نہیں دیتا، ولا باللعان، اور فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا وہ کسی پہ لعنت نہیں کرتا۔ مومن مزاج کا سلامت ہوتا ہے، پکیزہ مزاج ہوتا ہے اور نرم مزاج ہوتا ہے، اور اپنی زبان کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے، آپ خلیفہ وقت تھے اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ اکثر اپنے منہ کے اندر جناب والا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پتھر کا حصہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا یہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا میں نے اس کو ذرا کنٹرول میں رکھا ہے تاکہ بغیر اختیار میں جو چاہے بولنا نہ شروع کر دے۔ اب میں نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہے، اس کو باندھ کے رکھا ہے، کیونکہ یہ زبان تھوڑی سی اس کو چھٹی دیں یہ جناب والا جو ہے وہ جو منہ میں بولتی رہتی ہے، اس کو میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے عقل مند وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں موجود ہے، جب آپ گفتگو فرمانے لگتے تھے نا، گفتگو سے پہلے یہ اچھے طریقے سے سوچ لیا کرتے تھے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہے، اس سے آگے ایک جملہ بھی نہیں بولا کرتے تھے، یعنی پہلے اس کا مینج کیا کرتے تھے، پورا اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، خیال رکھا کرتے تھے، تاکہ یہ زبان جب بولنا شروع ہوتی ہے نا تو پھر یہ بولنے والے کے بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ بولنے سے پہلے یہ سوچا کرتے تھے کہ کتنا بولوں تو گزارا چل جائے گا، جتنے بولنے سے، جب بولنے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا تو بولتے تھے، جتنا بولنا جس کے بولنے سے گزارا چل جاتا تھا اس سے آگے ایک حرف بھی بولا نہیں کرتے تھے۔ اور اس لیے اب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بندے کی جنت اور جہنم اس کے منہ کے اندر موجود ہے۔
اس کے جنت اور جہنم اس کے منہ کے اندر موجود ہے. اس کی اپنی زبان اس کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اس معاملے میں وہ بڑی احتیاط فرمایا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین ھم عن اللغو معرضون. اصل مومن تو ہیں ہی وہ نہ تو فضول گفتگو کرتے ہیں نہ فضول کام کرتے ہیں، نہ گفتگو فضول کرتے ہیں نہ کام فضول کرتے ہیں. صرف وہی کام کرتے ہیں جس کام کے کرنے سے ان کو دین و دنیا و آخرت ان میں فائدہ ہوتا ہے. اس کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جی وقار حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کسی نے حکیم لقمان ان سے یہ استفسار کیا تھا، سوال کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا کمال مرتبہ کیسے عطا کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے جو مجھے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے دانائی کا، عقل مندی کا، کہ لوگ میری حکمت کی اور دانائی کی مثالیں دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی صرف 3 وجہ ہیں. کتنی؟ 3. پہلی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی بولتا ہوں سچ بولتا ہوں. میں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ کو جاری نہیں کیا. جب بھی بولتا ہوں میں سچ بولتا ہوں، اور سچ نہ ہو تو پھر میں خاموش رہتا ہوں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والے کی نشانی یہ ہے فلیقل خیرا، یا تو وہ اچھی بات کرتا ہے، او لیصمت، یا وہ خاموش رہتا ہے. یا وہ اچھی بات کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے. بری بات زبان سے نہیں نکالتا، کوئی غیبت چغلی یہ چیزیں نہیں کرتا. اور جس معاشرے میں جہاں بھی لوگ بیٹھیں ایک دوسرے پر تہمتیں لگانی شروع کر دیں، ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیں، اکیلا بیٹھا ہے تو دوسرے کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، 2 بیٹھے ہیں تو مل کر تیسرے کے بارے میں اس کی برائیاں شروع کر دیں، 3 بیٹھے ہیں تو چوتھے کے بارے میں شروع کر دیں. جس معاشرے میں فضول گفتگو، تہمت، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا اور یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں، یقین جانیے اس معاشرے میں جتنی ضرورت والذین ھم عن اللغو معرضون، لغویات اور فضولیات سے بچنے کی ہے، اگر بندہ معاشرے میں اس طرح کے کام کرنا شروع کر دے کہ وہ لغویات اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تو پھر اللہ فرماتا ہے میں نے اس بندے پر مومن ہونے کی بھی مہر لگا دی ہے، اور میں نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے یہ صرف مومن ہی نہیں، قد افلح المؤمنون، یہ میری نظر میں کامیاب بھی ہو چکا ہے، یہ میری نظر میں پاس ہے، اب اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ پہ بولنا ضروری ہے وہاں اگر بندہ نہیں بولے گا تو حضور فرماتے ہیں میری نظر میں وہ شیطان اخرس ہے، یعنی گنگا شیطان ہے. لیکن جس جگہ پہ بولنے کے بغیر گزارا چل سکتا ہے اس میں اگر گفتگو کرے گا تو وہ فضول گفتگو میں شمار ہوگی. جیسے مال کو فضول کرنا، فضول خرچی کرنا جائز نہیں ہے، ایسے زبان سے فضول گفتگو بھی جائز نہیں ہے. اور علماء نے باقاعدہ بیان کیا، علماء فرماتے ہیں لغویات سے، فضولیات سے اور وقت کو ضائع کرنے سے بچانا ہر بندے پہ واجب ہے، لازم ہے. اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو واجب سے دور کر دیا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بیٹھ کر آپس میں گپے مارنے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اس لیے کہ جو رات کو بیٹھ کے گپوں میں، مذاق میں اس طرح شروع ہو جاتے ہیں وہ لیٹ سوئیں گے اور پھر نماز ان کی فجر کی جاتی رہے گی. ان کا یہ فضول گفتگو کرنا حدیث پاک میں، بخاری میں بھی، باقی کتب کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گپے مارنے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے. ویسے تو کسی وقت جائز نہیں، لیکن اس وقت اس لیے منع کیا کہ اگر اس وقت بندہ ان کاموں میں مصروف ہو جائے، آپ کو پتہ ہے جب بندے نے ٹائم فضول گزارنا ہو نا تو پھر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا.
اگر اس نے عبادت کرنی ہو، استغفار کرنی ہو، قرآن پڑھنا ہو، تو پھر بندے کو وقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم گزر گیا ہے، اور وہ جلدی بھی نہیں گزرتا۔ لیکن جب بندہ اس طرح کے کاموں میں بہودہ کام اور بہودہ گفتگو میں چلا جاتا ہے تو پھر اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹہ گزر گیا، 2 کہتا ہوں یار پتہ ہی نہیں چلا، 3 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لیے جو حدیث بیان کی، بڑے خوبصورت جملے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیے۔ فرمایا مومن وہ ہے یا تو خاموش رہتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، تیسری بات کی آپشن ہی نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلی تو وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، جھوٹ اپنی زبان کے قریب نہیں آنے دیا۔ آپ اندازہ کریں ذرا، کوئی ہمارا دن، کوئی ایک دن ایسا بتا دیں جس دن ہم نے جھوٹ نہ بولا ہو۔ ہم جھوٹ بولنے کے لیے باقاعدہ پلان کرتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا سب سے جھوٹا بندہ وہ ہے جو جھوٹ بھی بول رہا ہو اور یہ سمجھ رہا ہو کہ پتہ بھی ہو کہ اگلا بندہ میری بات کو سچ سمجھ رہا ہے، پھر بھی اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا وہ دھوکہ دے رہا ہے، اس کو دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، دونوں ہی عظیم گناہ ہیں۔ تو اس لیے حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور دوسرا فرمایا کہ میں امانتیں واپس کرتا ہوں، میں امانت داری کرتا ہوں۔ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے مجھے امانت دی ہو تو میں نے اس میں خیانت کر دی ہے۔ اور امانت صرف یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے مال دیا ہے اس کی حفاظت کر لیں، امانت یہ بھی ہے اگر آپ کے پاس کسی کا راز ہے نا تو آپ کے پاس وہ راز بھی امانت ہے، آپ اس راز کی حفاظت کریں۔ اور عربی کا محاورہ ہے صدور الاحراری مکابر الاسراری، وہ فرماتے ہیں کہ عقل مند بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو سینے ہوتے ہیں نا وہ رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں۔ جو بھی راز سینے کے اندر آ گیا بس آ گیا، زبان پہ نہیں آتا، وہ قبر میں تو بندہ چلا جاتا ہے لیکن زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ آج ہمارے ہاں راز کسی کا بچتا نہیں ہے، بلکہ ہم خود جان بوجھ کر عیب دوسرے کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہ آپ دیکھیں جب بندہ جان بوجھ کر عیب کسی کا تلاش کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، معاشرے میں بیان کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے واضح کہا سورۃ الحجرات میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا اے ایمان والو ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کیا کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کیا کرو۔ ہماری شریعت کے اندر عیب تو عیب ہے ہی، کسی کا عیب تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی عیب ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اگر بغیر عیب تلاش کیے کوئی کمزوری ویک پوائنٹ مل جائے تو اسلام آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے تیرا رب ستار العیوب ہے، اگر آج تو کسی کا عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ تیرا راز چھپائے گا، کیونکہ ہر بندے کے اندر کمیاں ہیں، نقص ہیں، کمزوریاں ہیں۔ اگر بندہ دنیا میں کسی کے راز کو ظاہر کرے گا تو قیامت کے دن جب اللہ اس کے راز کو ظاہر کرے گا تو کون بچائے گا؟ اور ساری دنیا کے سامنے اس بندے کی ذلت ہوگی، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کا راز چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، پھر اس کے عیب ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ تو جس کے اللہ قیامت کے دن عیب ظاہر ہی نہیں ہونے دے گا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دوسری میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میں امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، کیونکہ حکیم تھے، ہر بندہ آ کے اپنے معاملات، اپنی جسم صحت کے حوالہ سے معاملات گھر کے شیئر کرتا تھا۔ اگر ڈاکٹرز بھی ایک دوسرے کے معاملات کو اس طرح شیئر کرنا شروع کر دیں تو پھر تو سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے تیسری خوبی یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی زبان سے کوئی فضول گفتگو نہیں کی، اور ساری زندگی میں نے کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جو فضول ہے۔
نہ تو میں نے فضول گفتگو کی ہے اور نہ ہی میں نے فضول کوئی عمل کیا ہے، نہ قول کے اندر کوئی لغویات ہیں میرے اعمال نامے میں، نہ فعل کے اندر ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے اللہ نے مجھے دنیا میں عزت عطا کر دی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے کے اندر، آپ فرمایا کرتے تھے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے یا نہیں، اللہ نے مجھے اپنی رحمت کا کچھ حصہ دیا ہے یا نہیں، مجھ پر اللہ کی نظر کرم ہے کہ نہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے بس تم یہ دیکھ لو کہ تم اپنی زبان اور عمل سے فضولیات اور گفتگو کیسے کرتے ہو۔ اگر تم زبان سے فضول گفتگو کرتے ہو، فاحش اور متفحش ہو، زبان کے بھی گندے ہو اور عمل کے بھی گندے ہو، تو آپ فرمایا کرتے تھے جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ پر میرے رب کی رحمت ہے کہ نہیں، وہ دیکھے کہ میں اپنا وقت اور عمل کیسے گزارتا ہوں۔ اگر میں فضول گفتگو کرتا ہوں اور لغویات عمل کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مجھ پہ رحمت نہیں ہے۔ اور جس بندے پر اللہ اپنی رحمت فرما دیتا ہے وہ اپنے اوقات کو لغویات میں لا یعنی اور لا حاصل کاموں میں نہیں گزارتا، بلکہ وہ اپنے اوقات اور لمحات کو عبادت میں گزارتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہماری شریعت میں حلال کمانا بھی عبادت ہے، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں اور والدین کے ساتھ وقت گزارنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ ہماری شریعت کے اندر مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اگر بندہ چاہے تو اس کا کوئی عمل فضول نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کے پاس یہ سارے کام کاج کے بعد کوئی وقت اسے مل جائے تو پھر وہ کیا کرے، وہ اپنے اس وقت کو استغفار میں گزارے۔ بندہ کہتا ہے نا میرے پاس ٹائم اضافی تھا، فارغ تھا، میں نے کہا جو جناب والا میں فلاں فضول کام کر لیتا، تو مومن بندے کے پاس ٹائم فارغ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس ٹائم فارغ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس وقت کو استغفار میں گزارتا ہے، عبادت میں گزارتا ہے، درود و سلام میں گزارتا ہے، تلاوت قرآن میں گزارتا ہے، کسی اور نیک عمل میں گزارتا ہے۔ تو مومن بندے کے پاس ٹائم تو فضول گزارنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، اور مومن ہو کر ٹائم فضول گزارنا شروع کر دے، گفتگو اور کام فضول شروع کر دے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے ایمان کے اندر مضبوطی نہیں آئی۔